وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب بہت شکریہ۔ فواد صاحب آپ کی تو پوزیشن ہے ایک نیب کے حوالے سے، مگر وزیر اعظم کیسے مان گئے ہیں کہ نیب ترامیم میں جو اپوزیشن کا موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیسے مان گئے وزیر اعظم؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے احتساب کا، یہ اپوزیشن ہی کی دونوں پارٹیز کا بنایا ہوا ہے، پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا۔ اس میں چپڑاسی سے لے کے چیئرمین نیب تک تمام اپوائنٹمنٹس ان کی ہوئی ہیں۔ جو کیسز ہیں اس وقت نیب کے پاس، ان کے اوپر وہ سارے کیسز وہ ہیں جو ان کے اپنے دور حکومت میں شروع ہوئے۔ تو پہلے تو یہ بات واضح ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیب سے متعلق پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، چاہے وہ کراچی میں بزنس مین سے ان کی تقریر ہو یا پھر یہاں پر بیوروکریٹ سے جو انہوں نے گفتگو کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو طریقہ کار ہے احتساب کا، اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ 100% صحیح نہیں ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو احتساب کے اوپر موقف ہے وہ بالکل قائم ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ طریقہ کار جو ہے احتساب کا، اس کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے، اور وہ کنسنسس ظاہر ہے اپوزیشن کی مرضی کے بغیر، ان کی سجیشنز کے بغیر کنسنسس ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اب دو یہاں پر قوانین ہیں، ایک ہے جو آرڈیننس جو بھی نافذ العمل ہے، دوسرا سینٹ میں اپوزیشن کا ایک بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے۔ وہ دو قوانین ہمارے سامنے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو ہمیں نیب جو ہے اس کو مرج کر دینا چاہیے ایف آئی اے میں، اور ایک ایجنسی ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چاروں جو تجاویز ہیں، یہ اپوزیشن کے ساتھ اس کل بدھ کو یہ ختم ہو جائے گا آرمی ایکٹ والا معاملہ۔ اس کے بعد احتساب کے اوپر پہلے پیپلز پارٹی سے بات ہوگی اور پھر پی ایم ایل این سے بات ہوگی۔ مطلب یہ جو ان کی رائے کرنا، ان سے بات کرنا، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ یا 15-16 مہینے میں جس طریقے سے نیب کے ذریعے احتساب کیا گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح تو احتساب ہو نہیں سکتا اور ملک نہیں چل سکتا، اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ماحول کی بات ہے، دونوں جو آرمی ایکٹ کے اوپر جو کنسنسس پیدا ہوا ہے، اس سے ایک ماحول پیدا ہوا ہے کہ ہم اور جو بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک کنسنسس جو ہے وہ کر لیں۔ باقی دیکھیے ہم علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے ویوز بالکل مختلف ہیں، ہماری چاہے اکانومی ہو، چاہے گورننس کا معاملہ ہو، ہمارے ویوز اپنے ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، اسی لیے ہم ظاہر ہے ایک مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ لیکن ایک جمہوری نظام میں جو ایک منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے جو پارٹیز لے کے چلتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ساری پارٹیز ہیں وہ ایک منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد اپنی جو پالیٹکس ہے وہ کریں اور اپنے اختلافات کو بھی برقرار رکھیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وزیر صاحب، جو ماحول پیدا ہوا ہے پچھلے 15-16 مہینے میں، وزیر اعظم پر الزام لگتا رہا ہے کہ ماحول تو وہ خود خراب کرتے ہیں، اپوزیشن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا وہ اپوزیشن کے خلاف بیانات دے کر اپنی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں۔ نیب گرفتار کرتا ہے تو اس کو اون کرتے ہیں، شاہد خان عباسی کے امریکہ میں اون کر رہے تھے، تو خود وزیر اعظم بھی یقینی بنائیں گے کہ اس ماحول کو اب خراب نہ کریں، اگر چل رہا ہے تو چلنے دیں، گورننس پر فوکس کریں؟ وزیر اعظم دیکھیے جی بڑی سمپل بات ہے، جو اپوزیشن کا یہ اگر وزیر اعظم سے وہ گلہ کریں کہ وہ چور کو چور کیوں کہتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو کیوں کہتے ہیں، تو یہ تو پھر باقی زندگی میں بھی اپوزیشن کو یہی گلہ رہے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ کھل کے بات کرنے والے آدمی ہیں، نہ ان کے دل اور زبان میں کوئی بڑا فرق ہے نہیں فرینکلی، اور یہ جو اپوزیشن کے زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بات ان کے دل میں جو کچھ اور ہو، زبان پہ اور ہوگی، ان کا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو جو بھی لوگ قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جو ان کے بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ ہوتی ہے، تو اس طرح سے تو میں نہیں کوئی گارنٹی کوئی نہیں کر سکتے کہ پی ایم بات نہیں کریں گے یا یہ بات نہیں کہیں گے، وہ تو ضرور کہیں گے مجھے لگتا ہے۔ اس کے باوجود ہم لیکن ایک ایسا ماحول میں موجود ہیں، ایک ایسے ماحول میں ہیں جس میں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بہتر ہو سکتی ہیں۔ ان باتوں کے اوپر تو کنسنسس نہیں ہو سکتا جن پہ بہت اختلاف ہے، اور ان میں سے جو کیسز ہیں نواز شریف، زرداری صاحب، باقیوں کے اوپر، ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہونا، وہ تو ہم احتساب کے اوپر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ مینر کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی ہے، طریقہ کار کے اوپر بات ہونی ہے، جو بنیاد ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگی۔
ऐसा मगर उस बुनियाद में मसला है ना कि उस बुनियाद में ये नज़र आता है कि एहतसाब इल्ज़ामात की हद तक है, साबित होने की हद तक नहीं है। तो कम से कम इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की हद तक ना। और जो वज़ीर आज़म के आप दिल और ज़ुबान वाली बात कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म के दिल में और ज़बान पर करप्शन के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ होता है, या वो दिल में सिर्फ उस आदमी को करप्ट समझ लेते हैं जो उनका मुखालिफ है, और फिर ज़बान से भी उसे कहते हैं जो उनकी जमात में आ जाए, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करे तो वो दिल से भी उन्हें करप्ट नहीं लगता, चाहे वो करप्ट हो, और ज़बान पर भी उसकी करप्शन की बात नहीं आती। मुखालिफ हो तो दिल में भी करप्ट लगता है, चाहे वो करप्ट ना हो, और ज़बान से भी उसको करप्ट कहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ होता है। नहीं, ऐसा है नहीं है, क्योंकि जो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, बाकियों के ऊपर तो कोई अशर अशीर भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है कि आपके साथ भी तो लोग हैं, कोई ऐसी उसका तो मामला है नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरी बात आपने जो की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इल्ज़ाम लगे तो साबित भी हो। अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एहतसाब के ऊपर इन्होंने कहा कि नैब का और इमरान खान का गठजोड़ है, और नैब की कोई अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेशन की हमारी नहीं है, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन की अपॉइंटमेंट हमारी नहीं है, लीगली कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का उसके ऊपर है नहीं है। हमारा इस वक्त ये हो रहा है कि जो फेलियर्स हैं नैब के वो हुकूमत के ज़िम्मे लग रहे हैं, जो कामयाबियां हैं वो नैब की उनकी अपनी हैं। लिहाजा इस वक्त जो ये मौजूदा निज़ाम है वो हमें भी सूट नहीं करता, अपोजिशन को तो सूट नहीं करता, हमें भी सूट नहीं करता। लिहाजा यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक इत्तफाक़ राय है कि इसके तरीक़ेकार के ऊपर तब्दीली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इत्तफाक़ राय है, हुकूमत और अपोजिशन में ये माहौल बना है इस तरमीम के बाद। फवाद चौधरी साहब खुद कह रहे हैं, अब देखते हैं ये माहौल कब तक बरकरार रहता है। खित्ते में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से जो बयानात आए हैं वो भी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नहीं हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।